لیکن انہوں نے چند گروہ بنائے. سب سے پہلا گروہ انہوں نے شیعت کے اندر وہابی سوچ والے شیعہ پیدا کرنا شروع کر دیا. یہ پہلا اٹیک تھا جو 80s میں شیعوں کے اوپر ہوا، کیونکہ شیعت کا سب سے مضبوط ترین جو عقیدہ ہے وہ توسل پر ہے. یعنی شیعہ اپنی مجلس میں، اپنی دعا میں خدا کو کس کا واسطہ دیتا ہے؟ محمد اور آل محمد کا واسطہ دیتا ہے. ایسے مولوی انہوں نے بنائے جو وہابی سوچ والے مولوی، توسل کے خلاف بات کرنے والے مولوی، کہ کہنے لگے توسل ووسل کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے ڈائریکٹ مانگو. ہمارے مراجع مجتہدین سب کا عقیدہ ہے جو توسل کو نہیں مانتا وہ کبھی بھی مکتب اہل بیت والا ہو نہیں سکتا. جب یہ مسئلہ چھڑا نا کہ بھائی عالی مدد کیوں کہتے ہو، توسل کیوں کرتے ہو، میں نے دوسری مجلس میں سورہ ہم سے توسل کو ثابت کیا تھا، جو موجود تھے ان سب نے سن لیا ہے، اور مضبوط طریقے سے میں نے ثابت کیا کہ توسل کا ربط جو ہے وہ سورہ حمد میں موجود ہے، اور قرآن کی آیت ہے اے صاحبان تقوی وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے صاحبان تقوی جب اللہ کے دربار میں آؤ تو کیا لے کر آیا کرو؟ وسیلہ لے کر آیا کرو. اور یہ پیاری حدیث میں نے پچھلے سال پڑھی تھی، آج پھر بھی پڑھ دیتا ہوں. مروجو صاحب کی حدیث ہے نا کہ رسول خدا کے پاس جو بھی آتا تھا دعا کا مانگنے کے لیے، نبی جب بھی دعا کرتے تھے تو کہتے تھے اے خدا تجھے علی کا واسطہ، اے خدا تجھے علی کا واسطہ اسے اولاد دے دے، تجھے علی کا واسطہ اسے شفا دے دے، تجھے علی کا واسطہ اس کے رزق میں برکت دے دے. جو بھی آتا تھا رسول جب بھی دعا کرتے تھے خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتے تھے. کتاب اہل سنت کی ہے، راوی اہل سنت کا ہے، یہ روایت نقل کرتا ہے. ملتا ہے دربار میں کچھ ایسے تھے جن کو یہ نبی کا انداز اچھا نہیں لگتا تھا، کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیشہ جب بھی کوئی آتا ہے علی کا واسطہ دیتے ہیں. اس میں یہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے اور کھاج رسی کو بول دیتے ہیں یا رسول اللہ جب کوئی آتا ہے آپ علی کا واسطہ دیتے ہیں، کبھی کبھی ہمارا نام لے کر بھی دعا کیا کریں. اب یہ سفارش کا نظام تو نہیں ہے کہ آج آپ کو راضی کیا جائے کل اس کو راضی کیا جائے، یہاں تو نام اسی کا لیا جاتا ہے جس سے خدا راضی ہو جائے. انبیاء کی دعائیں، اولیاء کی دعائیں کس کے نام سے قبول ہوتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے. جب بھی کوئی آتا ہے ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ علی کبھی کبھی ہوتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی علی کا نام لیتے ہیں. اسٹیٹس کی بات آ گئی، مقام کی بات آ گئی تو کہنے لگا دیکھو نبی کو آج نہ کہو، کہو کیسے؟ کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے صبر کرو تو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. کہ کیسا میٹھا پھل؟ کہ دیکھو دنیا آتی ہے علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، کبھی تو کوئی دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں اور نبی کی خدمت میں آئیں گے تو پھر مجبوری کی حالت میں دیکھنا یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے. کتنے بھولے بھولے مسلمان تھے نبی کے اطراف میں، یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے. اب لکھنے والا لکھتا ہے اس واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا، ایک مرتبہ نبی بیٹھے تھے اور اتفاق یہ تھا یہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے تھے اور علی نبی کی خدمت میں آتے ہیں. یا رسول اللہ آج طبیعت ناساز ہے، ذرا علی کے حق میں دعا کیجیے. اتنا کہنا تھا نبی نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، یہ دونوں ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنے لگے، کوہنیاں مارنے لگے. اب دیکھنا یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے. یا مصطفیٰ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا علی پر رحم کر علی کے صدقے، اے خدا علی پر رحم کر علی کے صدقے میں. بس یہ سننا تھا، برداشت نہ ہوا. کہنے لگے یا رسول اللہ اتنا صبر کیا، صبر کا میٹھا پھل یہ تھا کہ آپ جب بھی دعا کرتے ہیں علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں. آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لے کر دعا کیا ہے. یہ کہنا تھا. رسالت کے چہرے پہ آثار جلا نمایاں ہوئے. کہنے لگے اے لوگو تم علی کی بات کرتے ہو، جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا. تو ہم اگر دعا بھی کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کرتے، رسول کی مرضی سے کرتے ہیں. جس کا نبی نے واسطہ دیا اسی کا شیعہ واسطہ دیتے ہیں. اور مولا علی نے جب دیکھا لوگوں کو برا لگ رہا ہے تو آئے نبی کے پاس، یا رسول اللہ جب بھی دعا کرتے میرا نام لیتے ہیں، کسی اور کا بھی لیا کریں. تو نبی نے فرمایا کہ یا علی جب میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں پوری کائنات میں وہ کون ہے جس سے خدا سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. مجھے تیرے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. یہ توریت سے انجیل سے وقت ملا تو کل ایک دو آیتیں آپ کو بائبل سے سنا دوں گا کہ جب حضرت عیسیٰ
مشکل میں گرفتار ہوئے. یہ جملے ہیں بائبل کے. It's about 3 o'clock when Jesus cried with loud shout, Eli, Eli, lima sabaqtani. کہ رات کے 3 بجے کا وقت تھا. جیزس مطلب عیسیٰ نے آواز بلند کی, ایلی ایلی لما سبقتنی. یہی جملے ہیں کہ ایلی میری مدد کے لیے کیوں نہیں آتا. سورہ حدید کے جملے ہیں, وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید. ہم نے ایک لوہا نازل کیا. کہاں سے نازل کیا؟ انزلنا, آسمان سے. آج بتائے کوئی مسلمان, کوئی مفتی, کوئی مفسر, وہ کون سا لوہا ہے جو آسمان سے آیا ہے؟ لوہا تو زمین سے نکلتا ہے. اور اسی آیت کو اگر کوئی یہودی مسیحی پکڑ لے کہ آپ کے قرآن میں یہ اگینسٹ سائنس ایک آیت ہے, سائنٹیفکلی لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ لوہا ہے جو کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے آیا ہے. تو مفتی جواب نہیں دے پائے گا, مولوی جواب نہیں دے پائے گا, مفسر جواب نہیں دے پائے گا. اور جواب جب نہیں دے گا تو بولے گا تمہارے قرآن میں یاد باللہ یہ ایک آیت جو ہے غلط, ایک آیت غلط ہو سکتی ہے تو تمہارا پورا قرآن بھی غلط ہو سکتا ہے. تو اسے قرآن کی عزت کو بچانے کے لیے بھی علی کی فضیلت کو بیان کرنا پڑے گا کہ ہاں سارے لوہے زمین سے نکلتے ہیں پر ایک لوہا تھا جو آسمان سے آیا. وہ جنگ احد تھی, جب علی کی تلوار ٹوٹی تو جبرائیل نے کہا کہ لا فتح الا علی, لا سیف الا ذو الفقار. قرآن بھرا ہوا ہے اور آخر میں آیت اضافے میں آتی ہے فیہ بأس شدید. اور اس لوہے میں شدید جنگ بھی ہے, فائدہ بھی ہے. اور کوئی ایسا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. کیسے مدد کرتا ہے؟ بالغیب, غیب میں رہ کر مدد کرتا ہے. عیسیٰ کی مدد کی, موسیٰ کی مدد کی. یہ وہی نور ہے. ہر نبی جب پیدا ہوا اس میں 14 کے انوار کی زیارت ہے. ہر نبی جب پیدا ہوا 14 کی معرفت کی. آج بھی وہ تختیاں موجود ہیں حضرت نوح کی کشتی کی جن پہ لکھا ہوا ہے کہ اے خدا میری کشتی کو بچا. کس کے صدقے میں؟ محمد کے صدقے میں, فاطمہ کے صدقے میں, حسن و حسین کے صدقے میں. کئی قرآن کی آیتیں میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن ایک ایسا گرو جو فکر وہابی رکھتا تھا, ایسے مولوی پیدا کیے گئے. یہ توسل کے خلاف, حدیث قصہ کے خلاف. ہاں یہ دعا جو امام زمانہ ہے نا, الہی عظم البلا وبرئ الخفا وانکشف الغطاء, اس کے آخر میں ہے نا ادرکنی ادرکنی یا علی یا محمد. تو کہتے ہیں یا کہتے ہو یہ بھی گناہ ہے, ادرکنی کہتے ہو یہ بھی گناہ ہے. تو ایک ایسا فرقہ بنایا گیا جو فرقہ وہابیت تھا. کیوں؟ اگر کسی مکتب کو توڑنا ہے اس کے اندر فرقے بناؤ, اگر کسی کے آئیڈیالوجی کو توڑنا ہے فرقے بناؤ. کتاب ہے آئین وہابیت, آیت اللہ العظمہ سبحانی کی, ہر شیعہ پڑھے. اس میں تمام تر جو وہابیوں کے ہمارے اوپر اعتراضات ہیں. آج جوان پریشان ہو جاتا ہے, فوراً کہتے ہیں مولانا فلاں صاحب نے, فلاں مفتی نے, فلاں مولوی نے ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا, مجھے کیوں بھیج رہے ہو؟ کتاب خرید کے خود پڑھو. یعنی زحمت ہمیں نہیں کرنی. ایک کتاب ہم نہیں لے رہے کہ میرے عقیدوں پہ جو حملہ ہو رہا ہے کم از کم اس کا دفاع. آج کتنے زبانوں نے, کتنی خواتین نے, کتنے مردوں نے اپنے گھر میں عقائد امامیہ رکھا ہوا ہے. کم از کم تجھے پتا تو چلے کہ شیعوں کے عقیدے کیا ہیں, تجھے پتا تو چلے کہ وہابی کون سے حملے ہمارے اوپر کرتا ہے. اب کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے, منبر پہ اوپر ٹانگ جو بھی ہم سن لیتے ہیں اسے باور کر لیتے ہیں. جو بھی کلپ آتا ہے کئی جوان گمراہی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے عقیدوں کو مضبوط نہیں کیا. تو سب سے پہلا حملہ جو شیعت پر کیا گیا وہ یہ تھا کہ شیعوں کے اندر ایسے فرقے بناؤ جو وہابی فکر اور وہابی سوچ رکھنے والے, اور وہ بھی مولوی ایسے بنا دو. اس سے کیا ہوگا؟ عوام میں علماء سے نفرت شروع ہو جائے گی, مولوی سے دشمنی شروع ہو جائے گی. اور پھر کچھ ایسے ذاکر بناؤ جو ان مولویوں کو کیا کرنا شروع کر دیں؟ گالیاں دینا شروع کر دیں. پھر امامی کی دشمنی لوگوں کے ذہن میں ڈالنا شروع کر دیں, یہ تو وہابی ہیں, یہ تو مقصر ہیں, یہ تو اہل بیت کے دشمن ہیں. یعنی ایک ایسا مولوی پیدا کرو جس ایک کی وجہ سے سب پہ کیا ہو جائے؟ بدنامی کا داغ لگ جائے. ایک مجتہد مجھے دکھائیے, ایک مجتہد, آغائے خوئی سے لے کے خمینی, آغائے خمینی سے لے کے آغائے خامنئی, ایک مجتہد دکھائیے جو توسل کا منکر ہو. آپ کا مرکز ہمیشہ جب پروپیگنڈا ہو تو ایرے غیروں کو نہ دیکھا کرو, اپنے مرکز کو دیکھا کرو. شیعہ کی فکر یا نجف سے آتی ہے یا قم سے آتی ہے یا مشہد سے آتی ہے, اس فکر کو کسی اور جگہ سے نہ لیا کرو. تو ایک طرف وہابی مولوی بنا ہے, دوسری سازش انہوں نے کیا کی؟ دوسری طرف انہوں نے نصیری ذاکر بنائے. ظاہر ہے جب
ایک طرف بندہ وہابی بنے گا، اس کی ضد میں پھر اگلا بندہ کیا کرے گا؟ وہ بولے گا تم بولتے مولا علی سے مدد مانگنا جائز نہیں، میں تو علی کو خدا مانگ گا۔ بندہ ضد میں آ جاتا ہے، جاہل کیا کرتا ہے؟ ضد کرتا ہے۔ ایک فرقہ بنایا اسی لیے جاتا ہے، وہابی جب فرقہ بنا، دوسری طرف بریلوی حضرات کا فرقہ بنا، بریلوی ان کو برا بلا بولتے ہیں، وہابی ان کو برا، ایک ضد چل رہی ہوتی ہے، ایک مقابلہ چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی شیعوں جتنی آپ کی دشمنی اتنی بریلویوں کی وہابیوں کے ساتھ دشمنی ہے کہ ضد بن جاتی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں عید میلاد النبی نہ بناؤ، وہ پہلے ایک دو گلیوں میں منتا تھا، اب کہتے ہیں اب دیکھو پورے پاکستان میں تجھے منا کر دکھائیں گے۔ ضد آ جاتی ہے نا۔ آپ نے بولا کہ بھائی وہابی جلوس کیوں نکال رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھنا ہم بھی نکالیں گے اپنوں کا، حالانکہ پہلے یہ خود جلوس کے منکر تھے، اب خود ہی نکال رہے ہیں۔ بندے کی عقل پہ مات ہے نا، پہلے خود اس کے مخالف تھے، اب نکال رہے ہیں۔ مجلس جائز نہیں، اب اپنوں کی خود مجلسیں کروا رہے ہیں۔ تو بندہ جب ضد میں آتا ہے نا، وہ اپنے عقائد کے بھی اگینسٹ چلا جاتا ہے۔ جب ضد میں آتا ہے نا، اس لیے معصوم فرماتے کبھی ضد میں کیا کرو، کبھی، کیونکہ ضد میں تو جو غصہ آتا ہے، غصہ اور ضد ایمان کو کھا جاتا ہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان ضدی تھا، ضدی مرد اور ضدی عورت اپنا ایمان تباہ کر دیتی ہیں۔ کئی عورتیں ضد میں آ کے اپنی زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں، کئی جوان باپ سے ضد کرتے ہیں، اولاد سے ضد کرتے ہیں، کسی ضد میں کوئی خودکشی کر لیتا ہے، کسی ضد میں کوئی زندگی تباہ کر لیتا ہے، کسی ضد میں کوئی نشائی بن جاتا ہے۔ تو مکتب اہل بیت میں ضد نہیں ہے، اطاعت ہے، وہ کرو جس سے اللہ راضی ہو۔ دوسرا فرقہ انہوں نے بنایا نصیریت کا، پھر ایک نصیریوں کا انہوں نے مجتہد بھی بنایا۔ یہ عامر لیاقت صاحب جو دنیا سے گزر گئے، ان کے بھائی تھے، ایک لوگوں کو کم پتہ ہے، اس کا نام تھا عمران لیاقت، یہ مشہد میں رہتا تھا۔ اس کو باپ نے بھی آگ کیا، بھائی نے بھی کہا یہ ہمارا نہیں ہے، وہ شیعہ بن گیا تو کوئی ہمارا نہیں ہے، پہلے تو وہ میں شیعہ ہوں، پڑھا بھی کہاں مشہد میں۔ ایسے اس نے کام کیے مشہد میں کہ ایرانی حکومت نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ پھر جب یہاں آیا تو ایران کا بھی دشمن بنا، اور اس کے بعد اس نے نصیری عقیدے پھیلانا شروع کیے، موٹی موٹی کتاب چھاپی، اور جہاں مجلس پڑھنے جاتا تھا نیاز نہیں لیتا تھا، جو اسے پڑھاتا تھا اسے 10,000 دے کر جاتا تھا۔ پھر اس نے ٹھکانہ سہون بنایا۔ سہون کیوں ٹھکانہ بنایا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کئی لوگ جب یہ دھمال لگتی ہے، یا رجب، شاید رجب کے مہینے میں جو میلہ لگتا ہے، پورے پنجاب سے یا آپ کے ماتمی، ذاکری ٹولہ، یہ سارے لوگ جاتے ہیں سہون 3 دن میلہ، وہاں پہ اس نے اپنا مرکز بنایا۔ اب جو بھی آتا تھا اسے اپنے پاس بلاتا تھا، 10,000 20,000 لوگوں کو دیتا تھا۔ ہم نے سہون میں مولانا ان کو میں نے بولا یہ کرتا بھی کچھ نہیں ہے، پیسہ اس کے پاس کہاں سے آتا ہے، ذرا چیک تو کرو۔ اس کے بعد جب اس کے اکاؤنٹ کو چیک کروایا، ایک فورن کنٹری کا ایمبیسی تھی، اس ایمبیسی سے اس کے اکاؤنٹ میں کیا آتے تھے؟ پیسے آتے تھے، مہینے میں $2,000 اس کے اکاؤنٹ میں آتے تھے۔ یعنی ایسے مولوی بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کو نصیری بنائے۔ اب بنتا بندہ کیسے؟ آپ کس طرح؟ کیونکہ آدمی جاہل ہوتا ہے نا، معصوم فرماتے جاہل کبھی شیعہ نہیں بنتا، جو بھی کرو سوچ سمجھ کے کرو۔ آج کا جوان جو کر رہا ہے سوچ نہیں رہا۔ آج جوان سے پوچھو تم نے کیوں کیا، کہ مولانا فیشن ہے۔ خواتین سے پوچھو کیوں کر رہی ہو، کا فیشن ہے۔